دوستوں صبح کے وقت صرف یہ دو صفاتی نام پڑھ لو، 500 کروڑ بھی مانگو گے تو ملیں گے۔ یہ عبقری صاحب کا بتایا ہوا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ جب بھی صبح اٹھیں تو اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، عبقری صاحب کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ جب آپ صبح اٹھیں تو اس عمل کو کر لیا کریں، آپ کی جو حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ پہلے میں نے اس وظیفے کو کرا اور پھر جب میں نے تجربہ کر لیا اس کے بعد پھر میں اپنے ویورز کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل کو آپ لوگ بھی کریں اور اس وظیفے سے مستفیض ہو سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس عمل کے اندر اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ اللہ پاک فوراً سنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی، خود آپ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ اس نام کو پڑھ کر اس نام سے مجھے جو بھی پکارے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، صبح کے وقت یہ وظیفہ کرنے والا ہے، صبح کے وقت کریں یا پھر فجر کی نماز کے وقت کریں، کیونکہ یہ وقت دولت کی اور رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو فجر میں اٹھنے کی اپنی عادت بنائیں، فجر میں اٹھا کریں۔ ابھی تو فجر جلدی ہو رہی ہے تو کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ فجر میں اٹھیں اور آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ پاک کو جو بندہ راضی کر لے گا، یقین کریں 500 کروڑ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ پاک سے جو مانگے گا وہی ملے گا اس کو۔ میرے تو جو حاجت ہے وہ میری پوری ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو میں پڑھ لیتا ہوں اور تعداد بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں، پڑھنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا، صرف اور صرف 3 منٹ کے اندر یہ وظیفہ ہو جاتا ہے۔ جب میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں تو اس وقت اس وظیفے کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھنا نہار منہ ہے، کوشش کریں کہ نہار منہ اس وظیفے کو پڑھیں یا پھر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور عبقری صاحب کو تو آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے۔ جو لوگ وظائف دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ان کو ضرور سنتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ شیخ الوظائف بھی کہلاتے ہیں اور ان کا مطالعہ ہم سے بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مطالعے کے باعث، اپنے تجربات کے باعث، اور وہ بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پرانے ہیں اس فیلڈ میں۔ تو اللہ والوں، جو بندہ بھی علم حاصل زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور وہ اپنا علم دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو ان کو تجربہ ہوتا ہی جاتا ہے کہ کون سے نام کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ صبح کے وقت اس خاص عمل کو پڑھیں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں۔ جو چاہیے وہی ملے گا۔ آپ لوگ جس چیز کی حاجت کریں گے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ 500 کروڑ بھی مانگو گے نا تو مل جائے گا۔ رب کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، رب دینے پر قادر ہے، وہ خود دینے کو تیار رہتا ہے، بس مانگنے والا ہو، رب کو راضی کرنے والا ہو، اور جو وقت بتایا جائے اس وقت پہ پڑھنے والا ہو، اور جو ترتیب بتائی جائے، جو تعداد بتائی جائے اس کے مطابق کرے۔ اور انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ پاک کس طریقے سے مہربان ہوتا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے نوازتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے تو پھر اگر وہ بچہ اپنی اس ماں کو راضی کر لے، اس سے معافی مانگے اور اس کے لیے اچھی اچھی جو بھی چیز بازار میں ملتی ہے، اگر وہ کمانے والا بچہ ہے تو پھر وہ فوراً اپنی ماں کے لیے پسند کر کے لے کر آئے اور ماں کو راضی کر لے، تو ماں راضی ہو جاتی ہے۔ اور جب ماں راضی ہو جاتی ہے تو اپنے بچے کا لاڈ بھی پھر ویسے ہی کرتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ مجھے امی آج یہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو ماں بنا کے دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو سوچیں جب اللہ پاک کو راضی کریں گے تو وہ کس طرح سے آپ کو انعامات سے، اکرامات سے نوازیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چند دنوں کے اندر ریزلٹس آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آج نماز فجر کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ آج نماز فجر کے بعد دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، یہ خاص وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے تمام معاملات کو حل فرما دیتے ہیں۔ رزق چاروں طرف سے اس کے پاس آتا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفہ رب کو منانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے، اور غیب سے اپنے تمام معاملات کے حل کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، عزت اور دولت کے تمام مسائل، تمام تر حاجات آپ کی پوری ہو جائے، تو اللہ والو آج نماز فجر کے بعد یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بندہ بتائے گئے طریقے سے آج یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔
جو بندہ نماز فجر کے بعد دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا رزاقو کو پڑھ لیتا ہے تو میرا رب اس کو بے نیازی سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل استغفار کا بھی ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ ایک آیت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ خاص وظیفہ آج نماز فجر کے وقت کرنا ہے۔ نماز فجر کے وقت جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا اس کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ رزق کے تمام معاملات حل کرتا ہے۔ رزق کی جتنی بھی معاملات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز اگر آپ سے چھوٹ جائے تو صبح اٹھتے ہی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ صبح کے وقت کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ پانی کے گلاس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں تاکہ اس نام کی برکت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، اور جب آپ کے جسم میں اس نام کی برکتیں اتریں گی تو یقین کریں جسم کے ریشے ریشے سے تمام تر بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ جب بندہ اپنی نیند خراب کرتا ہے، صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تو میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے یہ آج جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اس کی جھولیوں کو بھر دینا، کیونکہ اللہ پاک تو خود صدائیں لگواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ اور جو بندہ رب کی اس حاضری پر لبیک کرتا ہے، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ پاک کی عبادت کا انتخاب کرتا ہے، یقین کریں وہ رب کی معرفت پا جاتا ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ اس کے ہر معاملات، اس کی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو مسئلہ ہے سب اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق رزق، دولت، خوشیاں چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ یا پھر دبئی سے ہیں، اٹلی، فرانس سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج نماز فجر کو ادا کرنا ہے اور یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو توفیق دی ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق سے نوازا ہے، اس کے مطابق چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا، کیونکہ صدقہ ہمارے گناہوں کو بخشواتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا صدقے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، ہم بھی اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین جانتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین جانتے ہیں، تو کیوں نہ آج اللہ رب العزت سے اپنے تمام معاملات کو حل کروا لیا جائے۔ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگ لیا جائے۔ یہ تو ویسے وظیفہ آپ لوگ دن بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کے وقت پڑھیں، کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مصیبتیں ہیں، وہ 90% تک ہماری پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارا رزق جب وسیع و عریض ہو جائے گا تو اللہ والوں خود بخود ہمارے معاملات بہترین ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے معاملات میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ یا رزاقو اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا کرامت ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی تمام معاملات، تمام تر حاجات پوری ہوں گی، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ 100% فائدہ اٹھائیں گے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا مال کھا چکا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رزق میں ترقی عروج کامیابی کے لیے بھی یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ڈاکٹروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے آپ کو نوازے گا کہ آپ نے بھی کبھی سوچا نہ ہوگا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں،
آپ چاہیں تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اسی وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچہ اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں، شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا، نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو نام پڑھنا ہے، وہ نام یا فتاح ہے۔ آپ نے یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتے سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ رہا ہے اور یا فتاح سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اللہ والو، یہی وہ نام ہے جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ والو، توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، کوشش کرو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، قبلے رخ ہو کر پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے یا فتاح صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو توجہ دھیان سے دیکھیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو 11 بار پڑھ لیں، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس ہو جائے، لاچار اور مجبور ہو جائے، تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اللہ والوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، پھنس جائے گا، ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے رب کی رضا ضروری ہے۔ جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, صرف 70 بار 70 ٹائمز 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے, کوئی یہ بات نہ بولے کہ میں بڑا نیک ہوں, میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں. اللہ والوں, آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, تو بہتر ہے خاموش کونے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں, بتائیں کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کری, ہاں میرے مولا میں نے کری, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا. توبہ کریں, یقین کریں رب بڑا غفور و رحیم ہے. جب وہ دیتا ہے نا, چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے, پھر دوبارہ غلطی کرے گا, لیکن ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے. تو سوچیں وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بھی جانتا ہے تم دوبارہ وہ گناہ کرو گے, لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے گا, کیونکہ وہ معاف اگر نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا. تو لہٰذا دربار رب کا ہی ہے, معافی رب نے ہی دینی ہے, کہیں اور جا کے تو نہیں مانگ سکتے نا. تو لہٰذا استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں, 70 بار پڑھیں, توجہ دھیان سے پڑھیں, روتے ہوئے پڑھیں, آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کر دیں, روتے ہوئے پڑھیں, خوب روئیں گڑ گڑا کر. بے شک بستر پہ سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں, روتے ہوئے پڑھیں. یقین کریں رب کو تڑپنا بہت پسند ہے, رب کو رونا بہت پسند ہے. اگر آپ کے آنسو رب نے قبول کر لیے تو اللہ والوں پوری دنیا بھی یقین کریں اگر آپ کو روکنے کھڑے ہو جائے تو روک نہیں سکتی. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا, جو ترتیب بتائی, جو طریقہ کار بتایا, یا فتح کا اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے, کیونکہ یہ سورۃ الکوثر ہے. سورہ کوثر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی باکمال اور کتنی باتاثیر سورت ہے. اس سورت کو پڑھیں, ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھیں, کیونکہ یہ سورت رزق اور دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے. اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے. سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی, آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے, تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ خود بتائیں, 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بہت چھوٹا وظیفہ ہے, صرف 3 بار پڑھنا ہے. بس پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں. صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے, بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں آج کا چوتھا وظیفہ اور آخری عمل, کیونکہ دیکھیں اس عمل کو کوشش کریں کہ کسی چیز پر پڑھ لیں. اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو پانی کے گلاس میں لازمی پڑھیے گا, اس پانی پر دم کریے گا اور وہ پانی آپ لوگ پی لیے گا. کیونکہ جب آپ لوگ پانی کو پی جائیں گے تو قرآن کی برکتیں, قرآن کی شفا اس پانی میں آ جائے گی, اور وہ پانی جب آپ پیئیں گے تو آپ کے جسم میں آ جائے گی. پھر جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں انشاءاللہ نکال دی جائیں گی. تو آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے. پہلے یا فتح پڑھنا ہے, دوسرے نمبر پہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اور تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر. چوتھا اور آخری عمل یہ بہت ہی خاص ہے, کیونکہ اللہ پاک کا نام بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں ہر مسئلے کا حل, آج کل تو پیسہ بنا ہوا ہے, پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ہی لوگ پوچھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے. تو برکت والا رزق کیسے مانگیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو, اس سے پکاریں اللہ پاک کو. یا رزاقو 1 بار, یا رزاقو 2 بار, یا رزاقو 3 بار. یا رزاقو سے رب کو پکاریں, رب سنے گا, رب ضرور دے گا. یا رزاقو سے رب کو پکاریں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 1 تسبیح پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں. یا رزاقو کی 1 تسبیح پڑھیں, اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پانی کے گلاس پر دم کریں, اس پانی کو پی جائیں. پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ ضرور آپ کی پریشانی کو حل کرے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.